الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان نہایت اہم موضوع پر ہے اور وہ خاص کر ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے لیے ہے۔ ہماری پیاری بہنیں ضرور اس بیان کو سنیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج کے اس فتنہ پرست دور میں جب عورت کی قیمت اس کے جسم سے آنکی جا رہی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو عزت، حیا اور تحفظ کا مقدس لباس عطا کیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کا لباس کیسا ہو۔ قرآن کی روشنی میں عورت کا لباس، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کی نگاہیں نیچی رکھیں، پاک دامنی اختیار کریں اور اپنی زینت کو نامحرموں سے چھپائیں۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ لباس صرف کپڑا نہیں بلکہ حیا کا نظام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ عورت کا پردہ اس کی پہچان ہے، اس کی حفاظت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا یہ اور یہ حصہ چھوڑ کر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دو حصوں کا بیان ہے، جس میں سے ایک چہرہ ہے اور دوسرا ہتھیلیاں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4104۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کے جہنمی میں نے دیکھے، ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی دکھتی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2128، یعنی ایسا لباس جو تنگ ہو، پاردرشی ہو، جسم کی نمائش کرے، وہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلامی لباس کی کچھ شرطیں ہیں۔ عالموں نے عورتوں کے لباس کی 8 شرطیں بتائی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی ہے پورا جسم ڈھکا ہو، دوسری ہے پتلا نہ ہو، لباس موٹا ہو، تیسری ہے تنگ نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو جس سے کہ بدن ظاہر نہ ہو،
चौथा है मर्दों की मुशाबियत ना हो, मतलब हम ऐसा लिबास पहने जिसमें ऐसा लगे कि ये औरत है, मर्दों वाली शक्ल ना बने उससे, ऐसा लिबास पहने। पांचवा है गैर मुस्लिमों की नकल ना हो, हम ऐसा लिबास पहनने से अपने को बचाएं जिससे कि हमें पता ही ना चले कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। छठा है शोहरत का लिबास ना हो। सातवां है खुशबू लगाकर बाहर ना निकले, लिबास पहने और उसके बाद खुशबू लगाई और बाहर निकल पड़े, ऐसा ना करें। हया और सादगी से भरा हुआ हो। एक वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक औरत बाजार में पूरी चादर ओढ़े निकली। किसी ने कहा, इतनी गर्मी में ये क्या है? औरत ने जवाब दिया, गर्मी से ज़्यादा मुझे जहन्नम की आग का खौफ है। अल्लाह अकबर। ये है ईमान वाली औरत का लिबास। आज की औरत और फैशन का फितना। आज कहा जाता है पर्दा दिल में होता है, जाहिर करके क्या करेंगे? नज़र में होता है, नज़र तो हमारी साफ है, दिल तो हमारा साफ है। इस्लाम सख्ती करता है, ये भी सुनने को मिलता है कि इस्लाम सख्ती करता है औरतों के साथ, जो कि उन्हें पर्दे में रहने के लिए बोलता है। मगर हकीकत ये है कि इस्लाम ने औरत को बाजार की चीज बनने से बचाया है। उम्मुल मोमिनीन का नमूना है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हम पर आयते पर्दा नाज़िल हुई तो अंसार की औरतों ने फौरन मोटी चादरें ले लीं और ख़ुद को ढक लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4758। माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 893। बेटियों को सही लिबास सिखाना वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर में नसीहत करती हूँ, मेरी प्यारी बहनों, अभी वक्त है संभलने का, सुधरने का, तौबा करने का। अभी हमारी सांसें हमारे पास हैं। लिबास से तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती, कम नहीं होती। लिबास से खुद को ढांकने पर हमारी कीमत घटने के बजाय बढ़ जाती है। पर्दा तुम्हें कैद नहीं, हिफाजत देता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए गफ़ार, ए सत्तार, हम तेरी बारगाह में सर झुकाए हुए हैं। हम अपनी कमज़ोरियों, गलतियों और कोताहियों के साथ खड़े हैं। ए अल्लाह, अगर हमारी माँओं, हमारी बहनों और हमारी बेटियों से लिबास, हया और पर्दे के मामले में कोई कमी हो, कोई गफलत हुई हो, कोई नादानी हुई हो, तो ऐ अल्लाह अपने फजल से उसे माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी औरतों के दिलों में हया का नूर और निगाहों में पाकीज़गी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, उन्हें फैशन के फितनों से, बेहयाई के रास्ते से और शैतान के धोखे से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمیت اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاداری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو صبر، ہماری بہنوں کو استقامت عطا فرما اور ہماری بیٹیوں کو دین پر قائم رہنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں پردہ اٹھ چکا ہے، جن دلوں میں حیا کمزور پڑ گئی ہے، جن نگاہوں میں غیر کی چاہت آ گئی ہے، اے اللہ ان سب کو پھر سے حیا اور ایمان کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انہیں غیرت ایمان عطا فرما تاکہ وہ اپنی عورتوں کے لیے ڈھال بنے، بوجھ نہ بنے۔ اے اللہ جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کی تربیت، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی کی ہے، انہیں شرمندگی کے آنسو نصیب ہوں اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سنت کا گہوارہ بنا دے، ہماری نسلوں کو بے پردگی کے سیلاب سے بچا اور ہمارے معاشرے کو حیا کی خوشبو سے مہکا دے۔ اے اللہ جو بہنیں مجبوری، مذاق یا ڈر کی وجہ سے پردہ نہیں کر پا رہی، انہیں حالات آسان فرما، ان کے حالات آسان فرما، ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما اور انہیں اپنے حکم پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے کپڑے ہماری عبادت کی گواہی دیں، ہماری چال سنت کی تصویر بنے اور ہمارا ہر عمل تجھے راضی کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی شہرت نہیں، آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی تنہائی میں ہمیں حیا اور تقوی کا ساتھ نصیب فرما، میدان حشر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیجئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے ہماری کوئی بے پردہ بہن پردہ کرنے لگ جائے، ہماری مائیں جو اولاد کی تربیت میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے وہ کوتاہی سے بچ جائیں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ آ جائے تو اس میں آپ بھی ثواب کی حصے دار بن جائیں گی یا بن جائیں گے۔ تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔